السلام علیکم پیارے بچوں، میں مقدس فاطمہ ٹیچر UPSP انگلہ سے آپ کو 7ویں جماعت کا اردو نیوٹن کا کارنامہ آج پڑھا رہی ہوں۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعے سے سائنس نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل سائنس کی کیس ارے خدو خال کی تربیت کی۔ تو بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں نیوٹن کا کارنامہ۔ نیوٹن نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں؟ بولتا ہے کہ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، درختوں سے میوہ نیچے گرتا ہوا کس نے نہیں دیکھا، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو اس نے کیا کیا، انسانی علم اور فکر کی ایک تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ تو اس کو ایک انسانی علم جاگا، اس کو ایک تاریخ جاگی دماغ میں کہ کیونکہ اس واقعے سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے ارے خدو خال کی تربیت کی۔ بولتا ہے کہ اس واقعے سے سائنسدان نے کیا کیا، وہ اصول نافذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس شروع کی۔ ماڈرن سائنس جسے گلیلیو اور اس کے پیشروؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا۔ ماڈرن ایک سائنسدان تھا جسے گلیلیو اور اس کے پیشروؤں نے اپنے خون سے کیا کیا تھا، اس کو سینچا تھا، خون سے لت پت کیا تھا، اور نیوٹن تک پہنچتے ہوئے اس نے ایک پودا کھڑا کیا جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کہ جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، سیاست کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ تو نیوٹن کی نشو و نما، اس پودے کی نشو و نما کیا تھی؟ اس کو کوئی خطرہ نہ تھا، اور 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ گیا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضر کا بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ تو 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو مر گیا، وہ روم کی جیل میں تھا، وہاں پہ اس نے دم توڑا، تو انگلینڈ کے ایک گاؤں تھا، انگلینڈ میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر اس کے باپ کی وفات ہوگی، اور اس کے بعد اس کی ماں کے بطن سے اس نے جنم لیا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی، اور اس کی ماں نے دوبارہ شادی کر لی، تو اس کی پرورش کس نے کی؟ اپنی دادی نے۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ تو ماں نے جب دوسری شادی کی تھی، اس کا باپ بھی مر گیا، تو اس نے کیا کیا، اس بچے کو واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ کتنا تھا؟ 14 سال کا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا، اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے کی تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چاچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا، تم آوارہ بنو گے یا ذہین ترین انسان؟ تو چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے
بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد وہ 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کر لی۔ تو وہ کیا کرتا تھا، کبھی مشینیں بناتا تھا، بنا کر کھیلتا تھا، کبھی شاعری لکھتا تھا، اور کبھی دیواروں پر کوئلے کی تصویریں بناتا تھا۔ جو کچھ اس کے من میں آتا تھا وہ کرتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے پڑھائی چھڑا دی اپنی غربت کی وجہ سے، اور وہ کھیتوں کے کام میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے چاچا نے اسے پوچھا کہ تم ذہین ترین انسان بنو گے یا آوارہ بنو گے؟ تو اس کی ماں نے اس چاچا کے کہنے پر اسے کیمبرج بھیج دیا، ایک شہر میں بھیج دیا، جہاں پر اس نے 23 سال کی عمر میں کیا BA کی ڈگری حاصل کی۔ اور اس کے بعد ہم کل دیکھیں گے آگے کیا ہے باقی۔ والسلام۔